حسد سے بھی بچنا چاہیے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ حسد اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، عبادت گزار لوگوں کو بھی دوسرے بندوں کے سلسلے میں ہو جاتا ہے۔ یہ تو نبی کے اولاد ہیں نا، آدم کے بیٹے نبی کی اولاد ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کا دیکھو، وہ بھی نبی کی اولاد ہیں، اور نبی بھی ایسے حضرت یعقوب نبی ہیں، حضرت یعقوب کے والد اسحاق نبی ہیں، حضرت اسحاق کے والد ابراہیم نبی ہیں، تین پیڑھیاں جن کی نبوت جن کے گھرانے میں، اور ان کی اولاد بھی حسد میں مبتلا ہو گئی۔ تو حضرت یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ دیکھ لیجئے۔ تو حسد بہت خطرناک چیز ہے، کسی سے حسد ہو جاتی ہے نا، نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں اس کے بعد، غیبت ہوتی ہے، الزام تراشی ہوتی ہے، تہمت اس پر لگاتے ہیں، اس نے کوئی کیا نہیں، کوئی کام، کوئی بات کہی نہیں، بیچارے اس کے سر جڑ دی جاتی ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، فلاں بات کہی ہے، حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے گناہ حسد کی وجہ سے، چغل خوری کی جاتی ہے، اس کی بات ادھر سے ادھر کی جاتی ہے، تو جھوٹ موٹ ملاوٹ کر کے، یہ سب حسد اور جلن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا امت کو متنبہ کرنے کے لیے، دب الیکم داء الامم قبلکم، میری امت کے لوگوں، پہلی امتوں میں، قوموں میں جو بیماریاں پھیلی ہے نا، وہ آہستہ آہستہ تمہارے اندر بھی آ رہی ہے۔ جس نے بڑا فساد مچایا، تعلقات کو خراب کیا، خون ریزی کی، وہ بیماری تمہارے اندر بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ الحسد والبغضاء، کون سی بیماری؟ حسد، بغض، کینہ، کپٹ کی۔ فرمایا ہی الحالقہ، یہ بیماری ایسی ہے جو ہلک کر دینے والی، سر مونڈ دینے والی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، ولکن تحلق الدین، یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ آپ نیکیاں کر رہے ہیں، دوسری طرف کسی کے حسد میں مبتلا ہو کے غیبت کر رہے ہیں، اس پر الزام تراشی کر رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، اس کو بدنام کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے گناہ کر رہے ہیں، تمہاری ساری نیکیاں قیامت کے دن وہ لے جائے گا۔ یہ ہے موڈنا، دین کو برباد کر دیتی ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ تو یہ حسد تھا جس نے آدم کے ایک بیٹے کو دوسرے کے قتل پر آمادہ کیا، یہی حسد تھا جس نے حضرت یوسف کے بھائیوں کو یوسف کو کنویں کے اندر ڈالنے پر مجبور کیا، اور یہی حسد تھا کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے، انہوں نے پڑھ رکھا تھا، اپنی کتابوں میں علماء سے سن رکھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، نبیوں کے سردار بن کے آئیں گے۔ ان کی کتابوں میں پیشین گوئیاں موجود تھی، علامتی موجود تھی، بھوشیہ وانیاں تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ اور مدینے میں جو یہودی آباد تھے ان کی ہسٹری پڑھیں آپ، وہ اصل مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، وہ کوئی ملک شام سے، کوئی کہیں سے آ کر مدینے میں آباد ہوئے تھے۔ اور آباد کیوں ہوئے تھے؟ آباد اس وجہ سے ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں میں آیا تھا آخری نبی آئے گا، عرب کے ریگستان میں آئے گا اور فلاں جگہ پیدا ہوگا، پھر ہجرت کرنے پر مجبور ہوگا، اپنا وطن چھوڑ کے ایک ایسے علاقے میں آئے گا جس کا جغرافیہ، جس کا پورا نقشہ کہ بین لابتین، دو لابوں والے، دو لابے، لابا کہتے ہیں کالے کنکر والی زمین کو۔ مدینے میں آج بھی اگر آپ جائیں تو دیکھنا، ایک مشرقی سائڈ میں، ایک مغربی سائڈ میں، اس کے بیچ میں اس وقت، اب تو مدینہ پھیل گیا، حضور کے زمانے میں اس ایسی زمین کے بیچ میں مدینہ آباد تھا، کھجوروں کے درختوں والی ہوگی، نخلستان والی ہوگی، یہ سب ان کی کتابوں میں تھا۔ تو سب حق کی تلاش میں، حق کی تلاش میں، جستجو میں اپنے اپنے علاقوں سے آ کے مدینے میں آباد ہوئے تھے کہ آخری نبی یہاں آئے گا تب ہم بات مان لیں گے۔ لیکن ان کے دماغ میں یہ تھا بنی اسرائیل میں سے آئے گا، یعنی حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے اسحاق کی اولاد میں سے آئے گا آگے۔ اب تک ان میں پیغمبر آتے رہے، لیکن وہ آیا اسماعیل کی اولاد میں سے، ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ان کے بارے میں، وہ آخری نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح ہی پہچانتے ہیں۔ دل میں بات ہے یہ حق نبی ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں؟ بغیوں، کہیں کہتا ہے حسدن، کہیں کہتا ہے عدوانا، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے۔ یہ اس خاندان میں آ گیا، اس خاندان میں، ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آیا؟ بس حسد کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے۔